جسٹس قاضی فیضیسا چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش جسٹس یحییٰ افریدی آج چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی حلف برداری کی تقریب آج صبح 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری جسٹس یحییٰ افریدی سے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ کے ممبران، اعلیٰ عسکری قیادت، اعلیٰ عدلیہ کے ججز سمیت چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ، معروف قانون دان سمیت اعلیٰ سرکاری سول و حکام شرکت کریں گے۔ ایوان صدر میں نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کے 30ویں چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرہ کی ادائیگی کے باعث تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فیضیسا کا الوداعی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا کبھی کاز لسٹ بنانے میں دخل نہیں دیا، ہو سکتا ہے بے پناہ فیصلے غلط کیے ہوں۔ ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ جبکہ دوسرے کے لیے خلاف ہوتا ہے، سچ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انصاف دینا ہمارا فرض ہے، ہمیشہ عدلیہ کے وقار میں اضافے کے لیے کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا شکر ہے میری اہلیہ موجود ہیں، اگر کوئی میری تعریف کرتا تو وہ اعتبار نہ کرتی، میری زندگی میں ویٹو پاور میری اہلیہ کو حاصل ہے۔ یقین نہیں آ رہا ہے، شکر ہے کہ میری اہلیہ آج موجود ہیں کیونکہ انہوں نے یہ باتیں سنی، کیونکہ میں ان کو کہتا کہ میری تعریف ہی تو ان کو کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتی۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا چیف جسٹس قاضی فیضیسا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، چیف جسٹس اچھا دور گزار کر جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے ساتھ بینچز میں کئی بار اختلاف کیا، قاضی فیضیسا نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا، سپریم کورٹ میں قاضی فیضیسا کی کمی ہمیشہ محسوس کریں گے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا قوم کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے، فوری طور پر دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی، میری پہلی ترجیح دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ ہوگی۔ And I'm sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. Personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faizeesa with a smile and humility, I have faced such wrath of this bear many times. The experience was not pleasant. اٹارنی جنرل منصور ایوان نے چیف جسٹس قاضی فیضیسا کے کیریئر کے اہم فیصلوں کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا چیف جسٹس نے عام انتخابات کے انعقاد کا صحرا بھی چیف جسٹس کے سر ہے، لاہور ہائی کورٹ کا ریٹرننگ افسران کا نوٹیفیکیشن معطل کرنا برقرار رہتا تو انتخابات نہ ہو سکتے۔ قاضی فیضیسا نے انتخابات کی راہ میں حائل اس رکاوٹ کو فوری طور پر ختم کیا، چیف جسٹس نے جمہوری عمل کو یقینی بنایا ہے۔ اسلام آباد میں قیدی وینز پر حملہ، ڈی چوک احتجاج میں گرفتار 3 پی ٹی آئی ایم پی اے سمیت متعدد قیدی فرار، پولیس کے مطابق 82 ملزمان کو عدالت پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ سنجانی ٹول پلازا پر 3 قیدیوں کی وینز پر نامعلوم ملزمان نے حملہ کر دیا، قیدیوں کی وین میں پختونخوا اسمبلی کے ارکان انور زیب، لیاقت علی وزیر اعلیٰ کے مشیر رائے، بہبود آبادی اور یاسر قریشی بھی موجود تھے۔ تھانہ ترنول اور تھانہ سنجانی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی۔ آج اسلام آباد علی ناصر رضوی کہتے ہیں ملزمان اسلحہ، ڈنڈوں اور پتھروں سے لیس تھے۔ آج اسلام آباد کے مطابق فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا، پولیس نے نامعلوم ملزمان کی جانب سے قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ فرار ہونے والوں میں 2 ایم پی اے بھی شامل تھے جنہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ حملہ آوروں کی تعداد 18 سے 20 تھی، پولیس نے 4 حملہ آور کو گرفتار کیا جن میں ایم پی اے کا بیٹا، 1 پولیس اہلکار اور 2 دیگر ملزمان شامل ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارک کی سنجانی میں قیدیوں کی گاڑی پر حملے کے حوالے سے گفتگو، کہا تحریک انتشار کی جانب سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا، گرفتار ملزمان کو فرار کرانے کی ناکام کوشش کی گئی، 82 قیدیوں کو فرار کرانے کی کوشش کی، 19 قیدی فرار ہوئے تھے جنہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ حملے میں شامل خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے لیاقت کے صاحبزادے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ عطا اللہ تارک نے کہا 2 گاڑیاں، 4 افراد اور اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا ہے، کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، ریاست کے ریٹ ہر صورت قائم کی جائے گی۔ اب سے کچھ دیر پہلے سنجانی ٹول پلازا کے مقام پر تحریک انتشار کے کارکنان نے پریزن وینز پر حملہ کیا، گرفتار ملزمان جن کو اٹک جیل لے جایا جا رہا تھا ان کو فرار کروانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ 82 ملزمان کو
باقاعدہ فرار کروانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 19 لوگ جو فرار ہوئے تھے سب کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کے پی کے سے ایم پی اے لیاقت صاحب کا صاحبزادہ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 گاڑیاں، 4 افراد اور 2 ویپنز وہ قبضے میں لیے گئے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی منگنڈا پور نے سنجگالی میں قیدی وینس پر حملے کو پولیس کا ڈرامہ قرار دے دیا۔ کہا جعلی حکومت اور اسلام آباد پولیس آئے روز جعلی ڈرامے کر رہی ہے، بار بار آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، یہ ڈرامہ بند کرنے پڑیں گے۔ ہمارے ایک وزیر، ایم پی اے اور ورکرز سرکاری اہلکاروں کی آج ضمانت ہوئی تھی۔ قیدیوں کو جیل لے جاتے ہوئے ایس ایچ او نے گاڑی کے شیشے توڑے۔ اگر گرفتار کیا ہے تو ان لوگوں کو خیریت سے پہنچائیں۔ وزیر اعلیٰ علی منگنڈا پور نے کہا کسی کو کچھ بھی ہوا تو ایس ایچ او ترنول اور ڈی پی او ذمہ دار ہوں گے۔ جیلی حکومت ہے، فیڈرل اسلام آباد پولیس آئے دن آپ یہ ڈرامے مزید کرتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے۔ میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، ہمارے ایک منسٹر، ایک ایم پی اے جج نے آج ضمانت کر لی۔ جیل لے جاتے ہوئے راستے میں یہ جو ترنول کا ایس ایچ او ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈرامہ رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے، اگر آپ نے کوئی گرفتار کیا ہے خیریت سے پہنچائیں، کسی کو کچھ بھی ہوا ایس ایچ او ترنول تم ذمہ دار ہوگے، تمہارے اوپر جو بھی ڈی پی او ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ ایس ایچ او شبیر تنولی نے گرفتار ایم پی اے اور کارکنان سے بھاگنے کا کہا۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کا الزام، کہا ہمارے کارکنان اور سرکاری ملازم اب بھی قیدی وینس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے بندے ضد کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ عدالت نے سنجانی تھانے کی ایف آئی آر میں متعدد کارکنان اور سرکاری ملازمین کو ڈسچارج کیا۔ ڈسچارج کے بعد کچھ کارکنان کو سیکریٹریٹ تھانے کی ایف آئی آر میں گرفتاری ڈالی گئی۔ ترنول کی حدود میں انہیں روک کے ترنول تھانہ کے ایس ایچ او شبیر تنولی نے اور ان کی ٹیم نے ان پریزن وینس کے شیشے توڑے، دروازے کھولے اور زبردستی تمام پریزنز کو جو ہمارے وہ قیدی اٹک لے جائے جا رہے تھے ان کو باہر لا کے کھڑا کیا اور انہیں وہ پش کر رہے کہ آپ یہاں سے بھاگیں۔ وہ اس وقت بھی وہاں سڑک پہ کھڑے ہیں، وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ ہمارے 82 کے قریب لوگ ایک سنجانی کی ایف آئی آر میں عدالت میں پیش کیے گئے اور جج صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ جب وہ وہاں سے اس ایف آئی آر میں سب کے سب ڈسچارج کر دیے گئے تو انہیں ایک اور سیکریٹریٹ تھانے کی ایف آئی آر کے اندر نامزد کر کے وہیں گرفتار کر لیا گیا۔ سینیٹر فیصل وافڈا نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی کی کوشش کروں گا، ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں فیصل وافڈا نے کہا بکاؤ اور بھگوڑی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے بانی کی بہنوں کو ایک دفعہ بھی جیل میں پوچھنے تک نہیں گئی، تو قوم کو ان کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں سینیٹر فیصل وافڈا کا ٹویٹ، الحمدللہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ فیصل وافڈا نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت اپنے لیڈر کی بہنوں کو جیل میں پوچھنے تک نہیں گئی ہے۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو جہلم جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل جہلم کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں نے استقبال کیا۔ جیل کے باہر پی ٹی آئی کی خواتین اور مرد بڑی تعداد میں جمع تھے۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی فیملی کے لوگ بھی استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے۔ علیمہ خان کا بیٹا شہروز اور بہن نورین نیازی بھی جیل کے باہر موجود تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے دونوں بہنوں کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں۔ دونوں روکاریں 9 گھنٹے گزرنے کے بعد جہلم جیل پہنچی تھیں۔ پولیس کی بھاری نفری جیل کے باہر سیکیورٹی کے لیے موجود تھی۔ پرامن احتجاج کے لیے بانی پی ٹی آئی جب کہے گا ہم دوبارہ احتجاج کریں گے۔ علیمہ خان کی جہلم جیل سے رہائی کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا جیل میں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جگہ صاف تھی، مگر ہمیں حبس بیجا میں رکھا گیا تھا، ہمارے ساتھ کسی کو بھی بات کرنے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ سہن کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، صاف ستھری جگہ تھی، ہمیں قیدی جو اور وہ خواتین ان کو اجازت نہیں تھی ہمارے سے بات کرنے کی، سختی سے منع تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے عدالتی حکم کے باوجود وکلا کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے توہین عدالت درخواست کی سماعت کی ہے۔ دوران سماعت وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عدالت کی مہربانی سے اجازت ملی اور ہم نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا میں اس کیس کے اسکوپ سے باہر نہیں جاؤں گا، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر الگ درخواست دائر کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا 3 وکلا کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ 1 گھنٹے سے زائد کی ملاقات کرائی گئی، آئندہ بھی بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقاتوں کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔
ملاقاتوں پر پابندی کے نوٹیفیکیشن میں توسیع کا کوئی ارادہ نہیں. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی استدعا پر درخواست نمٹا دی ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے مسجد پر حملہ کیا. پی ایم اے زیر تربیت کیڈٹ لڑائی کے دوران شہید ہو گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع لکی مروت میں ایک مسجد پر خوارج نے نماز مغرب کے وقت حملہ کیا اور فائرنگ شروع کر دی، جہاں جی سی کیڈٹ عارف اللہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ اور لڑائی کے دوران 19 سالہ جنٹلمین کیڈٹ عارف اللہ شہید ہو گیا اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے موجود بے گناہ شہریوں کی زندگی بچائی ہے. پاکستان اور روس کی افواج کی مشترکہ مشق دوروباز 7 اختتام پذیر ہو گئی. مشقیں 13 روز جاری رہی ہیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 2 ہفتے طویل مشق کا آغاز 13 اکتوبر 2024 کا ہوا. مشق میں پاک فوج کے خصوصی دستوں اور روسی فوج کے تمام 54 رینک نے حصہ لیا. مشق کی اختتامی تقریب نیشنل کانٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیشن لیفٹنٹ جنرل فیاض حسین شاہ تھے. روس کے سفیر نے بھی تقریب کا مشاہدہ کیا. فوجیوں نے طرز عمل کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیارات کا مظاہرہ کیا. اسلام آباد پولیس کے سب انسپیکٹر حیدر علی شاہ تھانہ کرپا کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق سب انسپیکٹر حیدر شاہ جرائم پیشہ افراد کی جانب سے اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ جنگ سیدہ میں ڈیوٹی پر موجود تھے. فائر حیدر شاہ کی گردن میں لگا تھا، جس کے بعد انہیں پولی کلینک اسپتال پہنچا دیا گیا. تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری شیئرز مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی. 100 انڈیکس 1047 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 89,000 کی سطح عبور کر کے 89,993 پوائنٹس کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. گزشتہ روز مارکیٹ 88,945 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 90,593 اور کم ترین 89,979 پوائنٹس پر رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹاک ایکسچینج 90,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح سے تجاوز کرنے پر قوم کو مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسٹاک مارکیٹ میں بتدریج اضافہ سرمایہ کاروں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے. 14 برس بعد اسٹاک مارکیٹ میں ایسا تیز اضافہ معاشی ٹیم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے. مہنگائی کی شرح 38 سے 6.9% پر آ گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مسلسل 2 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. بجلی صارفین کے ریلیف کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی شروع ہو چکی ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا آئی ایم ایف سے $7 ارب کی لانگ ٹرم سہولت میت میں مزید بہتری لائیں گے. وزیر خزانہ کی عالمی بینک کی ایم ڈی آپریشنز سے ملاقات. وزیر خزانہ نے مشترکہ ملکی وسائل کی متحرک کاری کے اقدام کے بارے میں آگاہ کیا. فریقین نے حالیہ معاشی بہتری برقرار رکھنے کے لیے مزید کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. وزیر خزانہ اور ایم ڈی عالمی بینک کے درمیان ملاقات میں پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات پر بات چیت کی گئی. وزیر خزانہ نے مختلف آلات پر کمٹمنٹ فیس نہ لگانے کے بورڈ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. اعلامیہ کے مطابق ایسی ترجیحات جنہیں سی پی ایف کے تحت عالمی بینک کی حمایت حاصل ہے. عالمی بینک کے بورڈ نے آئی پی ایف آلات پر کمٹمنٹ فیس نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے. آئی پی ایف اور پی فور آر آلات پر 4 سال کے لیے کمٹمنٹ فیس نہیں ہوگی. وزیر خزانہ نے کہا آئی ڈی اے فنڈ کی دوبارہ تکمیل تسلی بخش انداز میں جاری ہے. بغیر ٹیکس دیے شاہانہ زندگی گزارنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. ایف بی آر نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے امیر ترین لوگوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا. ایف بی آر حکام کے مطابق شاہانہ زندگی گزارنے والے افراد کو ٹیکس وصولی کے لیے ہدف بنایا جائے گا. ٹیکس نہ دینے والے 2 لاکھ سے زائد امیر ترین لوگوں کا ڈیٹا نادرا سے حاصل کیا گیا ہے. نادرا نے ڈیٹا بینک اکاؤنٹس، جائیداد کی ملکیت، لگژری گاڑیوں کی بنیاد پر تیار کیا ہے. تواتر کے ساتھ بین الاقوامی سفر کی معلومات بھی ڈیٹا میں شامل ہیں. ایف بی آر حکام کا کہنا ہے ٹیکس نہ دینے والے امیر ترین افراد کے ڈیٹا کا ڈیسک آڈٹ کیا جا رہا ہے. کراس میچنگ کے بعد ان لوگوں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات ہوئی. دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا.
دونوں ممالک نے مستقبل میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے مزید مواقع تلاش کرنے پر زور دیا۔ بیلجیم کے سفیر کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عوام دوست پالیسیوں کی تعریف کی۔ بیلجیم کے سفیر نے حکومت پنجاب کے معاشی ویژن کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا کہ تعلیم، آئی ٹی اور زراعت کے شعبوں میں بیلجیم کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ بیلجیم کے سفیر نے کہا کہ بیلجیم پاکستان میں سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو عدالت نے رہائی دی۔ کسی کی رہائی ہوتی ہے تو عدلیہ عدالتی معاملے میں ہے، مجھے نہیں پتا ڈیل ہے یا ڈھیل کیسی ہوئی۔ انہوں نے کہا آئین کے مطابق پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے۔ رواداری، مارچ، تشدد کی رپورٹ میرے پاس آ چکی ہے، جس نے قانون ہاتھ میں لیا اسے سزا ملے گی۔ تو یہ پہلے انکار نہیں ہوا کہ کوئی جج نہیں آئے کسی تقریب میں، اگین جوڈیشری کی بات ہے، میرا نہیں کام ہے کہ اس میں انٹرفیئر کرو۔ آپ کا دوسرا سوال بھی جوڈیشری کے حوالے سے، ان کو اگر ریلیز کیا ہے، بیل دی ہے تو جوڈیشری نے دی ہے۔ اس میں مجھے نہیں پتا کہ جوڈیشری کیسے اس ڈیل اور ڈیل کے دائرے میں آئے گی، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی بات۔ وہ انکوائری میرے پاس آ گئی ہے، بھی کمپلیٹ ہوگی اور اس پہ آگے جو ایکشن ہوگا اس میں ایک چیز ضرور ہوگی، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، جو قانون کی پاسداری نہیں کرتا ہے اس کو بھی تو کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ سچویشن لاتے کیوں ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ لاہور کا گرین ایریا 3.3% ہے۔ لاہوریوں کو اسموک کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑے گا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اب سڑکوں پر نہیں چل سکتی۔ انہوں نے کہا اسموک خود نہیں آتی، ہم اسے لاتے ہیں۔ بھارت سے 30% اسموک آتی ہے۔ سال کے 365 میں سے 275 دن ہمارے لیے مضر صحت ہیں۔ 8 سے 9 سال میں اسموک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جب تک لاہوری خود یہ اعلان جنگ اسموک کے خلاف نہیں کریں گے، اسموک ختم نہیں ہوگی۔ تو 365 دنوں میں سے 275 دن لاہور کے لوگ جو ہیں وہ انہیلدی انوائرمنٹ میں سانس لیتے ہیں۔ پہلی دفعہ سیف سٹی کیمروں میں تھرمل آئیڈینٹیفیکیشنز کے ذریعے وہ والے وہیکلز، چاہے وہ 2 ویلرز ہیں، چاہے وہ 3 ویلرز ہیں، چاہے وہ بس ہے، ٹرک ہے، موٹر بائک ہے، کار ہے، جو ہمارا اسموگ میٹیگیشن پلان ہے، اگر آج ہم شروع کریں گے، وہ دنیا کے تمام شہر جنہوں نے اپنے AQIs کو، ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کیا ہے، وہ 8 سے 9 سال لگے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔